نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ محرم کے موقع پر ہم کچھ آڈیو قسط وار بیان کریں گے کربلا کا خونی منظر کے تحت۔ آج قسط نمبر 1 ہے کربلا کا خونی منظر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، محرم الحرام کا مہینہ جب بھی آتا ہے، امام حسین کی یاد مزید تازہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو جو جانے اللہ پاک کی راہ میں کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں قربان کی گئیں، تاریخ عالم میں ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جوان علی اکبر کا لاشا سامنے تڑپ رہا ہے، عون و محمد خاک و خون میں لتھڑے ہوئے ہیں، زہرا کا لال، مصطفیٰ کا نور نظر، شہزادہ گلگوں قبا، راکب دوش مصطفیٰ ننھے علی اصغر کو گود میں اٹھائے لیے آ رہے ہیں۔ ظلم کا تیر علی اصغر کے پیاسے حلق کو چیرتا اور امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے بازو کو چیرتا ہوا پار گزر جاتا ہے۔ گرتا ہوا خون امام علی مقام چلو میں اٹھاتے ہیں، جو علی اصغر کے حلق سے خون نکلا، اس خون کو ہمارے امام حسین چلو میں اٹھاتے ہیں اور آسمان کی طرف اچھال کر عرض کرتے ہیں، یا اللہ، یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر 1000 علی اصغر ہوں تو ایک ایک کر کے تیرے نام پر قربان کرتا چلا جاؤں، اگر تیری رضا اسی میں ہے تو حسین بھی اسی میں راضی ہے۔ پیارے اچھے اسلامی بھائیوں، واقعی ماہ محرم کی ویسے بھی بہت بڑی فضیلتیں ہیں۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس کی 10ویں تاریخ کو قربانی ہے، اور ذوالحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اس کی بھی 10 تاریخ کو قربانی ہے۔ ہم مسلمانوں کا سال شروع بھی قربانی سے ہوتا ہے اور ختم بھی قربانی پر، آغاز بھی قربانی اور انتہا بھی قربانی۔ غریب و سادہ رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدائے ہے اسماعیل۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت حسین امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اطلاع دی ہے کہ میرا فرزند سرزمین فرات میں شہید کیا جائے گا۔ میں نے جبرائیل سے کہا، ان کے مقتل کی مٹی لا کر دکھاؤ۔ بس یہ مٹی وہاں سے لائے، پھر وہ مٹی حضور علیہ السلام نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو دے دی اور فرمایا، جب یہ مٹی خون بن جائے گی تو وہ میرے بیٹے کے قتل کا دن ہوگا۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اس مٹی کو شیشی میں ڈال لیا۔ جب امام علی مقام کربلا کے میدان پہ، کربلا کی زمین میں شہید ہوئے تو وہ مٹی مدینہ پاک میں خون بن گئی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم باخبر ہوتے ہوئے ایک بار بھی یہ دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ پاک میرے بیٹے حسین سے یہ امتحان دور فرما، بلکہ یہ دعا کرتے ہیں کہ الہی حسین کو اس امتحان میں ثابت قدم رکھ۔ یہی دعا آپ کی امی جان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور آپ کے والد صاحب حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وقت گزرتا گیا اور کربلا کی ہیبت دار وادیاں قریب آتی گئیں۔ آخر وہ وقت آیا جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر، حضرت فاطمہ الزہرا کا لخت جگر، شہزادہ گلگوں قبا رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ روضہ رسول کی جدائی کون سا پتھر دل ہے جو برداشت کر سکے، لیکن برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔
شہزادہ عالی مقام مدینہ پاک سے رخصت ہونے سے پہلے رات کو نانا جان کے روضہ انور پر حاضر ہوتے ہیں اور روضہ انور سے لپٹ کر زار و زار روتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ نانا جان، میں وہی حسین ہوں جس کی خوشی کے لیے ہرنی اپنا بچہ لے کر آئی تھی، میں وہی دل بند فاطمہ ہوں، فاطمہ کا لخت جگر ہوں جس کا گہوارہ فرشتے جھلاتے تھے، جس کا جھولا فرشتے جھلاتے تھے، میں وہی شہزادہ ہوں جس کو آپ کندھوں پر سوار فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح عرض کرتے کرتے آپ کی آنکھ لگ گئی، دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں اور آپ کے سر مبارک کو گود میں لے کر فرما رہے ہیں، اے میرے لخت جگر، بہت جلد تم ہم سے آ ملو گے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو میرے پاس بھوکا پیاسا جگر لے کر آ رہا ہے، یہ جس میں نوری خاک کربلا سے آلودہ ہوگا، یہ عارض خون حلقوم سے رنگین ہوں گے، یعنی یہ زمین آپ کے خون سے رنگین ہو جائے گی، لیکن میرے بیٹے حسین صبر کرنا۔ تھوڑی دیر بعد آنکھ کھل گئی اور نعرے کنا تربیت زہرا پر حاضر ہوئے، اپنی والدہ کے مزار پر حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اماں جان، آپ کا پیارا حسین گلا کٹوانے جا رہا ہے اور آپ سے رخصت ہونے آیا ہے۔ تربت زہرا سے آواز آئی کہ اللہ کی رضا پر ہم راضی ہیں، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں بیٹے۔ والدہ سے اجازت لے کر آپ واپس تشریف لائے اور مکہ مکرمہ کی طرف کوچ کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے۔ رات کی تاریکی چھا چکی تھی، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی، اندھیرا گھپتا۔ یہ وہی مدینہ ہے جہاں نانا جان کے کندھوں پر آپ کھیلا کرتے تھے، لیکن تقدیر کا کیا کیا جائے۔ 27 رجب 60 ہجری ہے، اسی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے گئے اور یہی تاریخ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سفر کی ہے، اور یہ کربلا کی معراج شہادت عظمیٰ کی معراج ہے۔ مکہ پہنچ کر آپ نے شعیب ابو طالب کے گھر قیام فرمایا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے تھے۔ کوفہ والوں نے آپ کے پاس لگاتار خط بھیجتے رہے کہ آپ آ جائیے، ہم پر کوئی امام نہیں ہے، یہاں پر ظالم حکومت کر رہا ہے، طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہے، آپ کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں حق پر جمع کر دے۔ اگرچہ نعمان گورنر کوفہ شاہی محل میں ہے، مگر اس کے ساتھ نہ تو ہم جمعے میں شریک ہوتے ہیں اور نہ عید میں۔ اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ تشریف لائیں گے تو ہم اس کو اس طرح یہاں سے نکال دیں گے کہ وہ شام میں ہی جا کر دم لے گا۔ سینکڑوں چٹھیاں آپ کے پاس پہنچ رہی تھیں۔ ادھر مکہ مکرمہ کے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم عرض کر رہے تھے کہ ہم نے سنا ہے آپ عراق جا رہے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو یہ خط لکھے ہیں وہی آپ سے لڑیں گے۔ بلکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے آپ کو گلے لگا کر نہایت دردمانہ مشورہ عرض کیا، اگر آپ حجاز میں رہ کر حصول خلافت کی کوشش کریں تو ہم سب بیعت کریں گے اور آپ کی مدد کریں گے اور آپ کے خیر خواہ ہوں گے۔ اسی دوران کوفے والوں کے اور پیغام آئے تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ بہت خط آ رہے ہیں، ہمیں چلنا چاہیے، جانا چاہیے۔ تو یہ بات طے ہوئی کہ پہلے ہم مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجتے ہیں، وہاں جا کر وہ پتہ لگائیں گے کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں، اگر وہ صحیح حالات ہوں گے تو ہمیں لکھ دیں گے، ہم بھی چلے جائیں گے۔
جاتے وقت حضرت مسلم بن عقیل اپنے دو معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو محمد اور ابراہیم کو بھی ساتھ لے گئے۔ جب امام مسلم نے کوفہ کی سرزمین پر قدم رکھا تو کوفہ والوں نے شاندار استقبال کیا اور صرف ایک ہی دن میں 40,000 آدمی بیعت میں داخل ہو گئے۔ کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ کوفہ والوں کی یہ محبت دیکھ کر امام مسلم نے حضرت امام حسین کو لکھا کہ آپ فوراً تشریف لائیں، حالات بالکل ٹھیک ہیں۔ ادھر جب یزید کو اس صورتحال کا علم ہوا کہ تمام کوفے والوں نے امام حسین کی بیعت قبول کر لی ہے اور ان کے نمائندے مسلم بن عقیل ایک طرح سے کوفے کے والی ہو گئے اور گورنر نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، تو اس نے بصرہ کے گورنر ابن زیاد کو فوراً کوفہ روانہ کیا اور کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو ہٹا دیا۔ ابن زیاد بڑا مکار اور چالاک آدمی تھا۔ وہ سمجھتا تھا جب میں کوفہ پہنچوں گا تو کوفہ والے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے انتظار میں ہوں گے، اس لیے وہ ایک قافلے کی شکل میں اسی راستے سے آیا جو مکہ مکرمہ سے آتا تھا۔ ابن زیاد شام کے وقت شہر میں داخل ہوا، اس نے اپنا منہ چھپا رکھا تھا۔ لوگوں نے سمجھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں اور خوشی سے آپ نعرے لگاتے ہوئے ابن زیاد کے ساتھ ہو لیے۔ خوشی میں کسی نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہم کس کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ابن زیاد تیزی سے قلعے کے دروازے پر پہنچا اور فوراً اندر داخل ہو گیا اور قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر چہرے سے نقاب الٹ دیا۔ جب کوفہ والوں نے دیکھا تو کوفہ والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ابن زیاد نے فوراً اعلان کیا، اے کوفہ والو، تم نے مسلم بن عقیل کی بیعت کر کے ہمارے غضب کو دعوت دی ہے۔ صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے پہلے تمہارے مکان جلا دیے جائیں گے، تمہاری گردنوں پر ہماری تلواریں لہراتی نظر آئیں گی۔ بہتر یہی ہے کہ فجر سے پہلے تم مسلم بن عقیل کی بیعت توڑ دو، ورنہ تمہاری جان، مال اور اولاد کوئی بھی چیز مجھ سے بچ نہیں سکے گی۔ کوفہ والے ابن زیاد کی دھمکیوں میں آ گئے، ان کے جسم تھر تھر کانپنے لگے۔ سینکڑوں کوفیوں نے اسی وقت بیعت توڑنے کا اعلان کر دیا اور باقی لوگ بھی ڈاماڈول ہونے لگے۔ رات گزر گئی، حضرت ام مسلم ہانی بن عروہ کے گھر پہنچے اور اس کو کہا کہ اہل کوفہ نے میرے ساتھ بدعہدی کی ہے اور دھڑا دھڑ بیعت توڑ رہے ہیں۔ ادھر ابن زیاد نے 40 معززین کو قلعے میں بلا کر گرفتار کر لیا۔ جب ابن زیاد کو علم ہوا کہ امام مسلم ہانی کے گھر موجود ہیں تو اس نے ہانی کو بلا کر کہا، تم نے میرے وطن کو پناہ دی ہے، اگر مجھے تیری پرانی دوستی کا پاس نہ ہوتا تو ابھی تمہاری گردن اڑا دیتا۔ حضرت ہانی نے کہا، دوستی کا پاس کرتا ہے اور رسول کریم کی نسبت کا کوئی احساس نہیں۔ آخر اس ظالم نے ہانی کو شہید کرا دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو علم ہوا تو آپ ہانی کے گھر سے باہر نکلے، دیکھا تو ابن زیاد کی فوج نے مکان کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ آپ اپنے دونوں بچوں کو قاضی شریعی کے سپرد کر آئے تھے۔ محمدی کو چھار کے شیر نے ایک ہی حملے سے تمام فوج کو بھگا دیا۔ ابن زیاد سر پٹک کر رہ گیا۔ فوجوں کے دستے امام مسلم کو گرفتار نہ کر سکے، اس نے فوراً مزید فوج بھیج دی، مگر اتنی دیر میں کچھ کوفی بھی حضرت امام مسلم کے ساتھ مل چکے تھے۔ آپ کے جوہر تلوار دیکھ کر کوفہ والوں کی کچھ ڈھارس بن گئی۔ لوگ ایک بار پھر حضرت مسلم کے ساتھ مل چکے تھے۔ بڑھتے بڑھتے یہ تعداد 50,000 تک پہنچ گئی۔ آپ نے اس لشکر کو ساتھ لے کر قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد گھبرا گیا۔ اب اس نے یہ چال چلی کہ وہ 40 معززین جن کو اس نے دھوکے سے بلا کر گرفتار کیا ہوا تھا، ان کو کہا کہ تم قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اپنے اپنے قبیلے اور رشتہ داروں کو کہو کہ واپس چلے جائیں، ورنہ قلعہ پر حملے سے پہلے ہمارے جسموں سے سر الگ کر دیے جائیں گے۔ اس کی یہ تجویز کارگر ثابت ہوئی اور 40 آدمیوں نے قلعے پر چڑھ کر گڑ گڑا کر منتیں کی کہ اگر تم واپس نہ گئے تو ہم قتل کر دیے جائیں گے، ہماری گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ بعد خلافی کوفیوں نے واپس جانا شروع کر دیا اور مغرب تک ایک آدمی بھی ساتھ نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم نے طوعہ نامی عورت کے پاس یہاں پناہ حاصل کی۔ ادھر ابن زیاد نے اعلان کیا کہ مسلم کو پناہ دینے والا بھی قتل کر دیا جائے گا، کوئی شخص مسلم کو پناہ نہ دے۔ آج ہر کوئی اپنا دروازہ بند کر رہا تھا، کہیں مسلم میرے گھر نہ آ جائیں۔ کل یہی کوفی والے گھر لے جانا سعادت سمجھتے تھے، وہی کوفی والے آج
اللہ اکبر، دروازہ بند کر رہے ہیں۔ جو ہاتھ چومتے تھے آج وہ خون کے پیاسے نظر آ رہے ہیں۔ طوع کے بیٹے نے فوراً ان میں زیاد کو خبر دی کہ مسلم ہمارے گھر چھپے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے طوع کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ امام مسلم کو سب سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ میں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو لکھا ہے کہ آپ تشریف لے آئیں، آپ یقیناً کوفہ کی طرف چل پڑے ہوں گے۔ یہ خیال رہ کر ستا رہا تھا کہ اگر امام حسین آ گئے تو کیا ہوگا۔ اسی خیال میں ڈوبے ہوئے آپ باہر نکلے۔ ابھی دروازے سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ دروازے کے پیچھے دو سپاہی جو چھپے ہوئے بیٹھے تھے اچانک حملہ کر دیا۔ ظلم کی تلواریں آپ کے سر پر گریں، آپ چکرا کر زمین پر گر گئے۔ گرفتار کر کے آپ کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد بولا تم لوگوں میں تفرقہ ڈالنے آئے ہو؟ امام مسلم کا نہیں، ہم عدل و انصاف قائم کرنے اور کتاب و سنت کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہاں تم اور کہاں کتاب و سنت؟ امام مسلم نے کہا کتاب و سنت ہمارے گھر سے لوگوں کو ملی ہے۔ ابن زیاد بولا میں تمہیں اس طرح قتل کروں گا کہ زمانہ اسلام میں آج تک کسی کو اس طرح قتل نہ کیا ہوگا۔ امام مسلم نے کہا بے شک خباثت اور کمینگی میں تمہارا کوئی مقابل نہیں۔ آپ کا جرأت مندانہ جواب سن کر ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کی گردن اڑا دی جائے۔ اب وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسے رلایا گیا، اس محمد کے اختر پہ لاکھوں سلام۔ سوانح کربلا میں خون کی یہ پہلی لکیر تھی جو کوفہ میں امام مسلم کے خون سے کھینچی گئی۔ اللہ اکبر۔